اسی طرح جو ہے دعوت آج کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں، اگر کوئی دعوت اسلام کی بات کرے تو یہ مت سمجھیے دوسرے اعمال کا منکر ہے، وہ اصلاح نہیں کرتا۔ دعوت کی بات ہو رہی، دعوت کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے، ورنہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں دعوت کی بات کرے اصلاح کے منکر ہوں گے۔ جیسا نماز کی کوئی بات کرے تو لوگ سمجھتے ہیں حج کا منکر، حج کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ حج کے سیزن میں حج کی بات ہوگی، حج جب کریں گے حج کی بات ہوگی، نماز کا معاملہ نماز کی بات ہوگی، توحید کا معاملہ توحید کی بات ہوگی۔ تو آج دعوت جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ کیا بات ہے؟ ضرورت ہے آج ہماری دعوت، اس لیے کہ اسلام دنیا کا دوسرے نمبر کا دین ہے، تعداد کے اعتبار سے اس کے ماننے والے دنیا میں دوسرے نمبر پہ عیسائیت کے بعد آتے ہیں، جو 120 تا 150 کروڑ کے درمیان ان کی تعداد ہے، اور انسانیت میں سے ہر 5 میں سے ایک انسان مسلمان ہے۔ دنیا کی 20% آبادی مسلمان ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ اتنا بڑا دین، اتنے بڑے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی اتنی تعداد میں اسلام وہ مذہب ہے جس کے تعلق سے انسانوں کو سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، خود مسلمانوں کو اور غیر مسلم دونوں کو۔ اور آج کے جدید دور میں لوگوں نے اسلام کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی، اور یہ غلط فہمیاں کیوں نہ پھیلے؟ مسلمانوں نے جب جو چیز ان کے پاس ہے بتائی نا، تو غلط فہمی ملوث ہونا یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ آپ ایک تھیلا اور جھولا لے کے گھومتے ہیں لوگوں میں، لیکن کبھی بتاتے نہیں کیا ہے۔ لوگ تھوڑی دیر تک دیکھیں گے، پھر شک میں آ کے تھیلا چھین کر کھول کر دیکھیں گے اس میں کیا چیز ہے، وہاں بے عزتی محسوس کریں گے۔ تو ہدایت جب لوگوں تک نہیں پہنچیں گی تو لوگ ہدایت لیں گے، چونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، کچے اور پکے اور مکانات بڑے محلوں میں اور جھوپڑیوں میں۔ اسلام تو پہنچنا ہے، اب ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچائیے، ورنہ اسلام نے پہنچنا یہ اس کی فطرت ہے۔ اسلام تو پہنچنا ہے، اب ہم ساتھ ہوتے اس کے نہیں ہوتے الگ بات ہے۔ اور آج تو اس کی ضرورت ہے کہ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے، جبکہ قرآن پر الزام، رسول اللہ پر الزام، اللہ کی ذات پر الزام، اللہ کی کتاب پر الزام، خود مسلمانوں پہ ہزار الزام اور ہزار اشکالات جو ہے مسکنسیپشن ڈالے جا رہے ہیں۔ آج جواب دینا ضرورت ہے۔ دعوت اسلام یہ ضروری ہے آج ہمارے لیے۔ اگر آج بھی اس کو نہ اپنائے تو اللہ رب العزت ضرور پوچھ کریں گے ہم سے کہ کیا کر کے آئے دنیا میں، عقل دی تھی، بصیرت دی تھی، اللہ تجارتوں میں خوب عقل لڑائی، پڑھائی لکھائی میں لڑائی، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ جبکہ تیرے کالج، اسکول، بستی، معاشرے، ماحول، بازار میں میرے رسول پہ الزام آ رہا تھا، میری کتاب کو اچھالا جا رہا تھا، اس کی آیتوں کا مذاق اور تمسخر لوگ کر رہے تھے، یہ کیسی آیت اور وہ کیسی آیت، یہ عمل کیسا وہ عمل کیسا، یہ سنت کیسی وہ عمل کیسا اس نبی کا، یہ تو فلاں اور فلاں تھا، تو نے کیا جواب دیا؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اللہ بس میں نے سنا، دل میں رکھا، خاموش نادم اور نکل گیا اس جگہ سے۔ عقل تھی تجھے، اگر کوئی تیرے تجارت کے مال پہ الزام لگاتا تو جواب دیتا، اگر تو تیرے گھر والے پر، رشتہ داروں پر الزام لگاتا تو جواب دیتا، میرے دین پر الزام لایا تو نے کیا جواب دیا اس کا؟ تو آج دعوت اسلام تو بہت زیادہ ضروری ہے، جبکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اتنا شک کہ اگر کوئی مسلمان داڑھی واڑی اگر اس کو ہو اور کسی گاڑی میں چڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں اب گاڑی کہاں رکتی ہے اور کیا ہوتا ہے اللہ کو معلوم، بس لوگ دعائیں کرتے بیٹھے اندر بیچارے، جو غلط فہمیاں اتنی پھیلا دی گئی، اتنی غلط فہمیاں پھیلا دی گئی۔ ہوئے واقعہ تو جہاز روک دیے گا کہ نہیں اس کو نکالو تو ہم بیٹھتے جہاز میں، ڈر لگ رہا۔ تو یہ حالت ہوگی، اتنی غلط فہمیاں اس دین کے بارے میں پھیل گئی، جبکہ مسلمان وہ تھا رسول اللہ کے زمانے کا، اس کے بعد کے اسلاف کے دور کا، کہ ان کو دیکھ کر لوگ اطمینان میں آ جاتے کہ اب حفاظت میں آ گئے، ہم مسلمان آ چکے ہمارے پاس، اب حفاظت ہے ہماری یہاں سے۔ لیکن آج مسلمان کو دیکھ کے لوگ بولتے اب ہم غیر محفوظ ہے، جلدی حفاظت کر لو، مسلمان آ چکے ہیں یہاں۔ یہ حالات ہے آج۔ تو آج اس دور کے اندر دعوت اسلام ہم پر اور بھی زیادہ فرض ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس جدید دور کے اندر۔ اور جو کچھ وسائل ہو سکتے ہیں، جو کچھ ذریعے ہو سکتے ہیں، ان ذریعوں کو ضرور استعمال کیجیے اور اس دین کی تبلیغ اور دعوت کو عام کر دیجیے ہر انسان کے پاس، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے مسلمان ہو، کسی خطے، کسی علاقے، کسی زبان کا ہو، جو کچھ ہو سکتا ہے کوشش اس کے لیے کیجیے، چھوڑیے مت کسی کو۔ اس لیے کہ آج کے اس دور میں بڑے الزامات ہیں، خود اللہ کی کتاب پر الزام، اس کے رسول کے اعمال پر الزام، کیا کیا الزام نہیں جو رسول اللہ پر آج لگائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان چپ ہے۔ یہی الزام اگر ان کی ماں، بیٹی اور بہن پر یہ ہمارے لگایا جائے تو ہم جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو جانے دو، چھوڑ دو، ان کا مسئلہ ہمیں کیا لینا دینا۔ تو آج یہ وقت، اس دور میں دعوت اسلام خود جاننا اور اس کی دعوت پیش کرنا یہ پچھلے دور سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ اسلام کو بس ایک مذہب سمجھتے تھے، آج الزام لگائے جا رہے ہیں تو کم از کم دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو الزام ہٹانے کے طور پہ تو کم از کم دعوت دیجیے۔ آج یہ اس کی بہت زیادہ سخت جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزوں پر الزام ہے، اس کا ازالہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس فریضے کو ہم اگر نہ سمجھیں اور آج یہ نہ کریں، خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھیں، اور خیر خواہی کا جذبہ ہم سب میں ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں دے کر بتاتا ہوں۔
ایک شخص کو آپ نے دیکھا جو گاڑی چلا رہا ہے ٹو ویلر اور سائڈ اسٹینڈ کھلا ہے، کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ مجھے بتائیے کیا کرتے ہیں؟ بنا تفرق کے اس کا مذہب، اس کا رنگ کچھ بھی نہیں دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب سائڈ اسٹینڈ. کیوں کہتے ہیں آپ یہ بات؟ مجھے بتائیے کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ گر جائیں گے نا. خیر خواہی کا جذبہ. تو اگر دعوت اسلام کو فرض نہیں بھی سمجھتے آپ تو خیر خواہی کا جذبہ بھی تو کوئی چیز ہے کہ سائڈ اسٹینڈ اگر چھوٹنے سے گر جائیں گا تو یہ کیوں تصور نہیں کرتے کہ جہنم میں جلیں گے اگر اسلام پہ نہیں چلیں گا؟ تو سائڈ اسٹینڈ سے کیا ہوگا؟ ہڈی ٹوٹیں گی، اس سے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن قیامت میں جہاں موت نہیں ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گا، اس کی فکر نہیں ہوتی. لیکن انسان کسی بچی یا بچے گود میں لے جا رہا ہے، اس کی چپل گر جاتی ہے، فوراً اٹھاتے ہیں. بھائی صاحب اس کا مذہب، اس کا رنگ نہیں دیکھتے، بھائی صاحب چپل. کیوں؟ اس بچے کو بیمار ہو جائے، بچہ برا مانے گا، تکلیف ہوگی، مالی نقصان بھی ہو جائے گا نا بیچارے کا چپل گرنے سے، تو میں پہنچا دوں اس تک وہ چپل اس کے لیے جذبہ، اور بھاگتے ہیں چپل لے کر ہم، اور چپل دے کر آتے یہ آپ کی جو ہے چپل تھی، سلیپر ہے. تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے. اگر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے آنکھ لگی ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو جو آپ پہچانتے ہو نہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر غیر مسلم کو جب بھی دیکھو آنکھ تصور کرو اس کے پیچھے، چونکہ اس تک ہدایت نہیں پہنچی. وہ میں اور آپ دیکھ سکتے ایک مومن، وہ نہیں دیکھ سکتا اس کے پیچھے کیا ہے. وہ معصوم ہے اس معاملے میں. اس تک پہنچائیے کہ میں دیکھ رہا ہوں بھائی، تو نہیں دیکھتا ہے. یہی غیر مسلموں کے ساتھ جہاں ان کو اسلام نہیں پہنچاتے ہیں اس لیے کہ ہم کو شرم آتی ہے، ہم ڈرتے ہیں، وہیں ان کے ساتھ اچھے اور برے تمام کام کرتے ہیں. تھیٹروں میں جایا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہے، گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، ساتھ اٹھ رہے کھا رہے پی رہے ہیں، لیکن کبھی اسلام نہیں بتاتے اس کو کہ تمام زندگی 50 یا 100 سال آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اسلام یہ ہے. سب کچھ دیتے ہیں اسے اچھائی، سب سے بڑی اچھائی اسلام کو سید کے رکھ لیا، سنبھال کے رکھ لیا. یہ کم از کم خیر خواہی کے جذبے سے تو بھی اس کو پہنچا دیے. اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے اپنے اسلام پر عمل کیا، میں اپنا دیکھ رہا ہوں، ان تک دعوت پہنچانا کیا میرے لیے ضروری ہے؟ تو ہاں آپ کے لیے ضروری ہے. ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. آپ کسی جگہ گھومنے گئے اور آپ کا بھائی یا بہن چھوٹا یا بیٹا یا بیٹی آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کسی پہاڑی مقام پر گھومنے گئے ہیں اور وہاں آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، آپ کا بچہ یا آپ کی بہن بھائی چھوٹا آپ کی نظروں سے دور نکل چکے ہیں اور اتنے دور جا چکے ہیں کہ پہاڑ پہ سے اب نیچے گرنے والے ہیں، اور اس مقام پر میں کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، آسمان کی تعریف کرتا ہوں، زمین کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کی مخلوقات کی تعریف کرتا ہوں، ندی اور نالوں کی تعریف کرتا ہوں اور کھڑا ہوں اللہ کی تسبیحات پڑھتے. آپ کا بہن یا بھائی، بیٹا یا بیٹی میرے بازو آتے ہیں اور آ کر گر جاتے ہیں. سوال یہ ہے آپ مجھے کیا بولیں گے اور کیوں بولیں گے؟ آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ مجھے کیا بولیں گے، کیوں بولیں گے؟ میں نے کیا کیا؟ اس کو میں نے بلایا تھا، میں نے دھکا دے کے گرایا؟ میں کھڑا تھا اپنی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے، وہ خود آیا اور وہ خود گر گیا. وہ کہیں گے ہاں، یا آپ کہیں گے مجھے ہاں کہ صحیح بات ہے وہ خود آیا گرا، لیکن ظالم تو جانتا ہے کہ یہ بچہ تھا، اسے عقل نہیں، یہاں سے گرتے تو ایک ہاتھ ڈال دیتا تو یہ میرا بچہ یا بچی بچ جاتا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں گرتے ہیں. تو یہی عذر غیر مسلم اللہ کے پاس دیں گے. یہ مسلمان میرے ساتھ تھے، میرے کسٹمر تھے، میں ان کا کسٹمر تھا، میرے ٹیچر تھا، میں اس کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس آتے تھے، میں ان کے پاس آتا تھا، انہوں نے سب کچھ دیا، تحفے تحائف دیے، مٹھائیاں ساتھ کھائی، گھومے پھرے ساتھ، کبھی اسلام نہیں بتایا مجھے اللہ ان کو بھی سزا دے جتنی مجھے تو سزا دے رہا ہے. یہ بھی اتنے گناہ کے حقدار ہے کہ جانتے مجھتے مجھے بتایا نہیں. جس طرح سے میں نے کیا، آپ کا بچہ آ کے گرا، میں اپنا کھڑا تھا، میں نے کیا کیا؟ میں نے بلایا اس کو. ہم پہ یہ فریضہ عائد ہے، یاد رکھیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی میں سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے لوگوں کو صحیح دین کا تصور دے، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑے، ان کا تعلق جوڑے جس ممکن کوشش ہو سکتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے کام کریں، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. کسی اچھے انسان یا عالم سے ملا دیجیے، وہ اس کو دعوت دے دیں گے. ایک چھوٹا سا 5-10 کا کتابچہ خرید کے پہنچا دے، یہ دعوت دے دیں گا. یا کچھ اچھائیاں رسول اللہ کی سیرت یا سنت کی جانتے وہ اس کو بتا دیے، دعوت دے دیں گا. اللہ کی کتاب اگر یاد نہ بھی ہو تو ترجمے سنا دیں، یہ اس کو جو کم از کم اس کو وہ پہنچا دیں گے. اس کے لیے بہت کوئی علامہ بننے کی، لکھنے پڑھنے کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام جو کچھ اخلاق کے آپ کرتے ہیں انہیں بتائیے، یہی ان کے لیے دعوت ہوگی. ہر شخص اپنے اعتبار سے کوشش کرے، جو اللہ نے اس کو طاقت، قوت، عقل، سمجھ، بصیرت دی ہے اس کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پیش کرے، اور کچھ نہ ہو تو ادباً ایک تحفہ لے کے دے دیجیے، کتاب لے لیجیے، آپ پڑھیے سیرت رسول، اسلام کیا ہے،
اسلام کا پیغام کوئی بھی ایک کتاب لے جا کے دے دیجئے، یہ ہے اللہ کا قرآن، اور یہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کو لے جا کے دیجئے تاکہ اس کو جانیں۔ اس کے لیے کوئی بہت تقریریں یا کسی کو جمع کر کے ضرورت نہیں ہے، آپ ہر شخص اپنے اعتبار سے جو کچھ وسائل ہو اس میں کر گزرے۔ حتیٰ کہ بازو بیٹھے ہیں، کوئی گاڑی میں جا رہے ہیں، 2 منٹ کو مل گیا، بھائی صاحب کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، خیر تو ہے، آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو، کہیں گے بھائی صاحب بہت مسلمانوں سے ملا، آج تک کبھی کسی نے ایسا نہیں بولا، آپ بتاتے تو بڑی اچھی بات ہے، دیکھیے اسلام ایسا ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کا ایک رسول ہے، اس کا کلمہ یہ ہے، کلمے کا ترجمہ یہ ہے، فلاں عمل کرتے ہیں، کتاب اللہ کی، یہ دین سب کے لیے، معاملہ ختم ہو، اتنا تو پہنچا سکتے ہیں، کیا اس میں مشکل ہے؟ یہ چھوڑ کے دنیا بھی تمام باتیں ہوتی ہیں، اور کہاں سے جا رہے ہیں آپ، کہاں جانے والے آپ، کتنے بچے، آپ کتنا پرسنل گھستے، دیکھیے کتنے بچے ہیں آپ کو، یہ پرسنل نہیں ہوا، لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ کیسا بولیں گے، وہ چڑ جائیں گا، وہ آپ بولیے تو صحیح، وہ خوش ہوتا ہے، آپ کی بات خوش ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا پیغام جب اس کے بندوں کو ملتا ہے نا تو ان کی روح تڑپ جاتی ہے اس پیغام کے لیے، پیغام تو دے کر دیکھیے ان کو، وہ سنیں گے آپ کے پیغام کو، اور آج قومیں تیار ہے سننے کے لیے، تیار ہے، وہ تو کہہ رہے اسلام کیا ہے بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے، میڈیا یہ بولتا ہے فلاں یہ جہاد ایسا ہے ویسا ہے، رکھیے ان کے سامنے اصل تصور، یہ اسلام ہے دیکھو بولنا، یہ اس کا تصور ہے، یہ اس کا نبی ہے جس کے بارے میں ایسا مذاق اڑایا گیا، اور یہ اسی کتاب ہے جس کو تم غلط سمجھ رہے ہو، بتاؤ مجھے کوئی غلطی ہے کیا اس کتاب میں، یہ تو کر سکتے ہیں کم از کم، لیکن اس پہ منہ بند، کوئی مذاق اڑا اللہ اس کے رسول کا منہ بند ہے، رکھیے ان کے سامنے بات، ادباً گزارشات کیجیے، کیا کوئی مسلمان کسی کے مذہب کا مذاق اڑاتا ہے؟ پھر کسی کو بھی حق نہیں اس کے مذہب کا مذاق اڑائے، پھر تو سمجھائیے اس کو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کہ ہم نے کبھی کسی مذہب کا مذاق اڑایا تو آپ بھی ایسا، ہاں آپ یہ بولیے ایسا کیوں، ہم جواب دینے کی کوشش، لیکن سیدھا الزام تو ایسا نہ ہو، تو یہ الزام لگنے کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں مثال دے کے، اگر ہم صحیح بات نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی ایک محلے